ہم سب مہینے کی پہلی تاریخ کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک کارخانے کے مزدور کے لیے یہ دن کیسا ہوتا ہے؟ ابراہیم جلیس کا یہ افسانہ ایک غریب انسان کی ان چھوٹی چھوٹی حسرتوں کی کہانی ہے جو وہ اپنے گھر والوں کے لیے دل میں سجاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جو ہمارے معاشرے کے طبقاتی فرق اور تلخ حقائق پر ایک گہری چوٹ کرتی ہے۔ افسانے کا نام ہے تنخواہ کا دن۔ آج مزدوروں کے چہرے پر خلاف معمول تازگی اور توانائی جھلک رہی تھی۔ آج سب مستعدی دکھلا رہے تھے۔ آج کسی کو تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی، آج کسی کو بخار نہیں تھا۔ آج ان کی تنخواہ کا دن تھا۔ مراد تپتے ہوئے سرخ لوہے کے ٹکڑوں پر ہتھوڑے برساتے ہوئے کچھ سوچ کر آپ ہی آپ مسکرا رہا تھا۔ کھٹا کھٹ ایسے زور زور سے ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ گویا وہ سرخ لوہے کے ٹکڑے مہینے کے مفلسی کے پچھلے دن ہیں جن سے وہ اپنا پورا پورا بدلہ لے رہا ہے۔ 30 دن میں یہ تنخواہ کا ایک دن ہی تو ایسا آتا ہے جب یہ سب دکھ بھول جاتا ہے۔ صرف اسی ایک دن اسے یہ دنیا والے، بیوی بچے سب پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ صرف اسی ایک دن خوب جی بھر کر محنت کرنا چاہتا ہے، جان توڑ کر کام کرنا چاہتا ہے، اور باقی 29 دن باقی 29 دن کی آج فکر کیوں؟ آج تو اس کی تنخواہ کا دن تھا۔ مہینہ بھر کی تنخواہ، اکٹھے 10 روپے، چاندی کے چمکتے ہوئے 10 سکے۔ انہی پر تو دنیا قائم ہے، انہی کے لیے تو چوٹی کا پسینہ ایڑی تک بہایا جاتا ہے۔ کیا راجا کیا پرجا، چمکتے ہوئے سکے ہی قسمتوں کو چمکاتے ہیں۔ آج اس کی بھی قسمت چمکنے والی تھی۔ آج چمکدار سکوں سے جگمگاتا ہوا تنخواہ کا دن تھا۔ مراد کو آپ ہی آپ مسکراتا دیکھ کر اس کے ایک ساتھی مزدور نے اس کے گنجے سر پر ایک چپت لگائی، مگر مراد مسکراتا ہی گیا۔ آج وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس کا ساتھی ننھے بچے کی طرح اس کے کاندھے پر بھی سوار ہو جائے تو مراد مسکراتا ہی جائے گا، مسکراتا ہی رہے گا۔ 30 دن تک اپنے جسم کی طاقت کارخانے کو بیچتا رہا۔ آج اس کی ساری بیچی ہوئی طاقت چاندی کے سکوں میں تبدیل ہو کر اسے ملنے والی تھی۔ آج وہ خوب ٹھاٹھ کرے گا، لاٹ صاحب کے ٹھاٹھ۔ آج اس کے گھر میں گوشت بھونا جائے گا جس کی خوشبو جب محلے کے ہر گھر میں پہنچے گی تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آج مراد کے گھر میں مزے مزے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ آج 2 وقت کی بجائے امیروں کی طرح وہ بھی 3 وقت خوب ڈٹ کر کھائے گا۔ بیوی بچوں کے لیے کپڑے خریدے جائیں گے۔ آج بیڑی کی بجائے جھنڈا چھاپ سگریٹ پیا جائے گا۔ آج شکنتلا کا ناٹک بھی دیکھا جائے گا۔ کارخانے کا گھنٹا پکار رہا تھا۔ تمام مزدور اچھل پڑے، اپنا اپنا کام چھوڑ کر مینیجر کے دفتر کی طرف دوڑنے لگے۔ مراد بھی اپنا ہتھوڑا پھینک کر ان میں جا ملا۔ آج مینیجر کی بھی تنخواہ کا دن تھا۔ مینیجر کی تنخواہ 800 روپے تھی۔ مراد نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، ارے بھیا، یہ مینیجر 800 روپے لے کے کیا کرتا ہوگا؟ اس کے نہ تو بیوی ہے نہ بچہ، اس کے پاس تو خوب روپیہ جمع ہوگا۔ دن تمام دفتر میں بیٹھا رہتا ہے، نہ کام نہ کاج، مگر مہینے کے مہینے 800 روپے مل جاتے ہیں۔ ہم صبح کے 5 بجے سے شام کے 6 بجے تک کارخانے میں مرتے رہتے ہیں، مگر وہی 10 روپے۔ اس کے ساتھی نے جواب دیا، بھیا وہ مینیجر ہے مینیجر، سمجھا تو؟ مراد خاموش ہو رہا، ایسے جیسے اس کا جواب ایک ناقابل انکار دلیل ہے۔ مراد جب تنخواہ لے کر کارخانے سے باہر نکلا تو سڑکوں پر بجلی جل چکی تھی، دکانیں جگمگا رہی تھیں، موٹریں دوڑ رہی تھیں، سائیکلیں ٹن ٹناٹن مار رہی تھیں، ریڈیو تانے اڑا رہے تھے، گرامو فون بج رہے تھے، ہر طرف شور ہی شور تھا، ہر طرف ہنگامہ ہی ہنگامہ تھا۔ ایک بڑی دکان سے ایک صاحب اور ایک میم لٹ لٹا کر باہر نکلے۔ ایک فقیر نے ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، مگر صاحب نے گھر کی راہ لی۔ وہ لٹ چکے تھے، مگر مراد آج مالدار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فقیر کے ہاتھ میں ایک پیسہ پکڑا دیا، جیسے اب دنیا سے صاحبوں کا راج ختم ہو گیا ہے اور مزدور راج کا آغاز ہوا ہے۔
فقیر اسے دعائیں دینے لگا۔ مراد دیر تک وہیں کھڑا دعائیں سنتا رہا۔ وہ جی بھر کر دعائیں سننا چاہتا تھا۔ اس کا دل پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اچانک وہ چونک پڑا۔ اسے کوئی پکار رہا تھا۔ ارے مراد بھیا ذرا سنیو تو۔ مراد نے پلٹ کر دیکھا۔ شمسو پٹواری تھا۔ اپنی اونچی دکان کے میلے آئینے کے آگے بیٹھا کینچی سے پان کے ڈنٹل کتر رہا تھا۔ اس کے گنجے سر پر بجلی کا ایک چھوٹا سا گولا جل رہا تھا۔ مراد نے قریب پہنچ کر پوچھا، کیا ہے بھیا آج تیری صورت اتری کیوں جا رہی ہے؟ ارے کیا بتاؤں بھیا، ابھی ابھی رحیمن کے لڑکے نے آ کر خبر دی کہ میری بھابھی کا منجلا لڑکا مر گیا۔ تو جانتا ہی ہے بھیا، اس کو سردی کا بخار ہو گیا تھا، نمونیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا گرم کپڑے پہناؤ۔ اسے بھلا یہ پان کی دکان میں ایسا کہاں کا منافع کہ گرم کپڑے خریدوں؟ 3 وقت کی روٹی کا اپنا ٹھکانہ نہیں۔ آخر ننھی سی جان مر ہی گئی۔ بھیا تو ذرا یہاں پر بیٹھ رہی ہو، میں ذرا گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ مراد نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اونچی دکان پر بیٹھ کر وہ سوچنے لگا، اس کا بھی ایک بچہ ہے، 8 برس کی ننھی جان۔ اس کے پاس بھی گرم کپڑے نہیں ہیں۔ آج کل سردی ایسی غضب پڑ رہی ہے کہ جس کو دیکھو سردی کے بخار سے آڑا پڑا ہے۔ اس کو فوراً اپنے لڑکے کے لیے گرم کپڑے خریدنے چاہیے۔ اس قسم کے خیالات اس کے ذہن میں بھٹکنے لگے۔ سردی کے بعد پھر گرمی آئے گی۔ پچھلی گرمیوں میں ننھا کہتا تھا کہ مدرسے کو جانے میں اس کے پیر جلتے ہیں۔ وہ ننھے کو جاپانی ربر کا سفید جوتا لے دے گا۔ گرمی کے بعد برسات آئے گی۔ ننھا برسات میں بھیگ جائے گا تو اسے سردی کا بخار ہو جائے گا۔ رجب کے لڑکے کے پاس چھوٹی کالی چھتری ہے۔ وہ بھی ننھے کے لیے ایک چھوٹی کالی چھتری خریدے گا، مگر اب تو اسے گرم کپڑے جلد سے جلد خریدنے چاہیے، ورنہ سردی کا بخار، نمونیا اور پھر موت۔ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ اسی اثنا میں شمسو پٹواری لوٹ آیا۔ اس نے دکان بند کر دی۔ دونوں اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ مراد جب گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سیٹھ ہری داس چارپائی پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ باپ رے باپ! اس نے ایسا محسوس کیا کہ اس کی روح اچانک مردہ ہو گئی ہے۔ سیٹھ کا قرضہ دینا ہے۔ گیہوں، نمک، تیل، جو بھی قرض لیا تھا ان کے پیسے رہتے ہیں، وہ اس نے سیٹھ کو واپس دینے۔ یہ سیٹھ کل تک صبر نہ کر سکے گا، کیونکہ سیٹھ جانتا تھا کہ ان مزدوروں کے پاس آج پیسہ آیا کل ختم۔ رات کے 8:30 بج گئے، مگر یہ شیطان کی طرح پہرا بٹھائے بیٹھا ہوا تھا۔ مراد نے آگے بڑھ کر کہا، سیٹھ جی سلام، آج ذرا دیر ہو گئی سیٹھ، معلوم ہوتا ہے تم بہت دیر سے بیٹھے ہو۔ ہاں سیٹھ، تمہارے کتنے روپے ہیں؟ 6 روپے۔ مراد نے ایسا محسوس کیا گویا کسی نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ لگا دیا ہو، مگر وہ سنبھلا اور کہنے لگا، سیٹھ اس مہینے 3 روپے لے لو، اگلے مہینے پر حساب چکتا کر دوں گا۔ نہیں نہیں، ہر مہینے تو ایسا ہی کہتا ہے۔ مجھے تو اس مہینے میں بڑی تنگی ہے۔ میری ماں کاشی جا رہی ہے، اسے روپوں کی ضرورت ہے۔ باپ کی چتا کی ہڈیاں 2 مہینے سے گھر ہی میں رکھی ہیں۔ اس مہینے ماں انہیں ضرور کاشی لے جائے گی۔ اس مہینے تو دے ہی دے، ورنہ پھر مہینہ بھر کچھ ادھار نہیں ملے گا۔ سیٹھ کی دھمکی کامیاب ہو گئی۔ مہینہ بھر اسے ادھار ہی تو کھانا ہے۔ اب اگر وہ سیٹھ کو پیسے نہ دے تو سیٹھ مہینہ بھر کچھ بھی نہ دے گا۔ اس نے 6 روپے سیٹھ کے حوالے کر دیے۔ سیٹھ روپیہ لے کر بجلی کے کھمبے تک بھی نہ گیا ہوگا، ایک اور خدائی فوجدار وارد ہو گیا۔ گوبند بابو کا نوکر تھا اور مکان کا کرایہ وصول کرنے آیا تھا۔ مکان کا کرایہ 2 روپے، ایک دم 2 روپے۔ ایسے غلیظ مکان کا کرایہ جس میں 2 اندھیرے کمرے، دھوئیں سے کالی دیواریں، ٹوٹے چھپر کا دالان جو برسات میں تالاب بن جاتا تھا، 4 قدم کا صحن، سنڈاس تک موجود نہیں، مگر کرایہ 2 روپے اور مہینے کے مہینے وصول ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ کا غصہ مراد کے جسم میں سرایت کرنے لگا، مگر کس پر غصہ کرے وہ بیچارہ۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے 2 روپے اس طرح اس نوکر کے ہاتھ میں تھما دیے گویا وہ 2 روپے نہیں انگارے تھے، جن کی جلن کی وہ تاب نہیں لا سکتا تھا۔ دانت چباتا، اول فول بکتا گھر میں گھسا۔ اس کی بیوی آج بنی سنوری بیٹھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا آج تنخواہ کا دن ہے، مگر مراد نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی۔ بچہ چارپائی پر سو رہا تھا۔
مٹی کے تیل کے چراغ کی روشنی چمکتے ہوئے اس کے سانولے چہرے میں مراد جیسے باپ کے لیے بہت دلکش تھی، مگر اس نے منہ پھیر لیا اور قریب پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر دیے سوچنے لگا۔ سردی، گرم کپڑے، گرم جاپانی ربڑ کا جوتا، برسات، چھوٹی کالی چھتری۔ اس وقت ایک ہلکی سی خوشبو ہوا کے دوش پر بہتی ہوئی اس کے گھر میں بھی بھٹک نکلی۔ اس کی بیوی نے ہونٹوں پر تر زبان پھیرتے ہوئے کہا، آہا، سنتے ہو؟ آج شرفو ڈرائیور کے گھر گوشت بھنا جا رہا ہے۔ اس نے نفرت سے چڑھ کر کہا۔ اسی اثنا میں شرفو بھی اندر داخل ہوا۔ شرفو ایک بڑے کرسٹان کا موٹر ڈرائیور تھا۔ اس کی تنخواہ 40 روپے تھی۔ آج اس کی بھی تنخواہ کا دن تھا۔ آج وہ بیڑی کے بجائے جھنڈا چھاپ سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ مراد سے کہہ رہا تھا کہ وہ شکنتلا کا ناٹک دیکھنے جا رہا ہے۔ مراد کے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی۔ وہ اپنے گھر ہی میں بیٹھے بیٹھے ایک ناٹک دیکھ رہا تھا، ایک دکھ بھرا ناٹک جسے شرفو نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ آج اس کے گھر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ وہ بیڑی کے بجائے جھنڈا چھاپ سگریٹ پی رہا تھا۔ دوستوں، یہ تھا ابراہیم جلیس کا افسانہ تنخواہ کا دن، ایک ایسی کہانی جو آج بھی ہمارے معاشرے کے غریب اور تنخواہ دار طبقے کی بے بسی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ مراد کے لٹے ہوئے چند روپے اور اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیا اتنے برس گزرنے کے بعد بھی اس طبقے کے لیے کچھ بدلا ہے؟ آپ اس کہانی کے تلخ انجام کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ادبی پیشکش پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں، اور مزید ایسی شاہکار کہانیوں اور تبصروں کے لیے ریڈرز ریپبلک کو دیکھتے رہیں۔